हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुकीज़ की। इससे पहले जो हमारी डिस्कशन रही है जिसमें हमने HTTP जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ा। तो एक चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि HTTP जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। इसको यूज़र की स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन ये नहीं प्रोवाइड करता। और ये चीज़ हमने नोट की थी कि एक यूज़र अगर एक ही चीज़ बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है तो सर्वर को उससे कोई कंसर्न नहीं होता। सर्वर वो रिक्वेस्ट फुलफ़िल करता रहता है विदाउट रिगार्डिंग कि यार ये एक ही जो ब्राउज़र है बार बार एक ही चीज़ मांग रहा है या मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज़ मांग रहा है तो उसके लिए। तो जबकि हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो उनकी ये डिज़ायर होती है कि किसी तरीके से हमें आइडेंटिफिकेशन रहे कि यूज़र के बारे में हमें जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास हो, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट को जो है वो अल्टर कर सकें और उसके हिसाब से रिक्वेस्ट भेज सकें। या कोई अगर यूज़र का हमें पता हो कि कौन सा है जिसको ऑथराइज़ करना है और किसको ऑथराइज़ नहीं करना, तो ये डिज़ायर होती है हमारी वेबसाइट्स की। अब इस चीज़ के लिए जो है वो जो कुकीज़ की टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जाता है। कुकीज़ बुनियादी तौर पे इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है इसकी कुकी की हेडर लाइन होती है, आपका जो रिस्पॉन्स मैसेज होता है HTTP का उसके अंदर। दूसरा कंपोनेंट इसका है हेडर लाइन जो आपका रिक्वेस्ट मैसेज है उसमें कुकी की हेडर लाइन। तीसरा इसका कंपोनेंट जो है वो एक फ़ाइल मेंटेन की जाती है आपके होस्ट के ऊपर। जो होस्ट से मुराद ये है कि जो वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर, और इसको मैनेज करता है आपका ब्राउज़र। और चौथी चीज़ जो है वो आपकी एक बैक एंड डेटाबेस होती है जो वेबसाइट के ऊपर मेंटेन की जाती है, जिसके अंदर उस डेटाबेस के अंदर यूज़र को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे के तो यूज़र की चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। सपोज़ आपके कोई यूज़र है जो हमेशा अपने इंटरनेट को पीसी से इस्तेमाल करता है, तो वो कोई ई-कॉमर्स की स्पेसिफ़िक वेबसाइट को विज़िट करता है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनिशियली जब वो रिक्वेस्ट करेगा HTTP की तो उसके जो जवाब में जो कुछ एक्शंस हैं वो आपका जो वेबसाइट का सर्वर है, जो वेब सर्वर है वो परफॉर्म करता है। मतलब पहला काम वो ये करता है कि उस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को एक यूनिक आईडी दे देता है उस ब्राउज़र को, और पीछे अपने बैकएंड में जो डेटाबेस है उसके अंदर कुछ एंट्री कर देता है जिसमें वो आइडेंटिफिकेशन नंबर और दीगर डिटेल्स दे दे लेता है। अब एक एग्जांपल के ज़रिए हम इसको देखते हैं कि ये सारा काम किस तरीके से परफॉर्म होता है। सबसे पहले तो आपका एक क्लाइंट है। सपोज़ ये जो क्लाइंट है ये एक फ्रीक्वेंट विज़िटर है, ईबे एक वेबसाइट है उसका, और जब भी वो ईबे पे विज़िट करता है तो उसकी एक जो उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो 8734 है, जो ब्राउज़र उसके सिस्टम के अंदर ही कुकी फ़ाइल के अंदर उसका नंबर है। तो वो विज़िट करता रहता है फ्रीक्वेंटली ईबे को। अब वो पहली दफ़ा जो है वो अमेज़न की वेबसाइट को विज़िट करना चाह रहा है। तो जैसे ही वो फ़र्स्ट टाइम जो है वो अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा अमेज़न के सर्वर को, तो अमेज़न का सर्वर जो है वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसके अगेंस्ट एक आईडी नंबर क्रिएट करेगा, इस क्लाइंट का एक आईडी नंबर क्रिएट करेगा और उसको डेटाबेस में एंट्री दे देगा या एंटर कर देगा। और साथ ही साथ ही वो एक रिस्पॉन्स मैसेज दे देगा, और रिस्पॉन्स मैसेज में ये बता देगा कि मैंने जो आपकी कुकी है वो इस ख़ास नंबर पे सेट कर दी है। तो ये जो नंबर है ये जो यूज़र के ऊपर जो कुकी की फ़ाइल एक मेंटेन होनी है उसके अंदर जो है वो उसकी एंट्री डाल दी जाएगी। अब उस एंट्री में बेसिकली उस होस्ट का नाम होगा और उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उसने सेट किया हुआ है अपने डेटाबेस में वो आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। अब जब सेकंड टाइम जो है वो रिक्वेस्ट करेगा आपका यूज़र, तो सेकंड टाइम जो उसको पेज डिस्प्ले किया जाएगा वो बेसिकली उस डेटाबेस से कंसल्ट करके देखा जाएगा, यानी उस डेटाबेस के थ्रू ये अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि अच्छा यार ये वो स्पेसिफ़िक यूज़र है, वो स्पेसिफ़िक क्लाइंट है जिसका हमने ये आइडेंटिफिकेशन नंबर रखा हुआ था। तो अब जब ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, जब ये कुकी सेट हो चुकी है, तो अब जब रिक्वेस्ट जाएगी तो उस कुकी के साथ जाएगी जो कुकी
اس امیزون کی سیٹ کی گئی ہے. یعنی جب شروع میں اس نے پہلی دفعہ ریکویسٹ میسیج بھیجا تھا تو کوئی اس کے پاس نمبر نہیں تھا, کوئی انٹری نہیں تھی, لیکن نیکسٹ ٹائم جب سیکنڈ ٹائم جب اس نے اس کو وزٹ کیا تو اب اس نے بیسیکلی ایک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کے ساتھ اس ویب سائٹ کو وزٹ کیا. تو جب اس نے اس کو اسپیسیفک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کے ساتھ وزٹ کیا تو اب اس کو جو رسپانس آئے گا وہ کوکی اسپیسیفک رسپانس ہوگا. یعنی اس کو جو چیز دکھائی جائے گی وہ اس کے اس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کے مطابق دکھائی جائے گی. سپوز ایک ویک کا ٹائم جو ہے وہ آپ کا گزر گیا اور اس کے بعد دوبارہ سے اسی کلائنٹ نے امیزون کے ویب سائٹ پہ آپ چلا گیا تو کیا ہوگا کہ جب اس کا ریکویسٹ میسیج جائے گا تو اس کے ساتھ کوکی کا وہ اسپیسیفک کوکی کا نمبر جائے گا. اس کو جو آپ کا سرور ہے وہ دیکھے گا ڈیٹا بیس میں کہ یہ کوئی اس سے پہلے ریکویسٹ آ چکی ہے یا نہیں. اگر نہیں آئی ہوگی تو وہ اس کو نیا نمبر اسائن کر کے ڈیٹا بیس میں انٹری کر دے گا. اگر ڈیٹا بیس میں انٹری اس کی آلریڈی موجود ہے تو وہ اس کو اس کے حساب سے جو ہے وہ رسپانس جو ہے وہ دے دے گا. اب کوکیز جو ہیں وہ کیوں یوز کی جاتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے آتھرائزیشن کے لیے. مثلاً کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کو کتنی آتھرائزیشن دینی ہے, کون جو ہے وہ ہمارا ریگولر کسٹمر ہے, کون جو ہے وہ لاگ ان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, اس کے کیا ڈیٹیلز ہیں. تو آتھرائزیشن کا لیول جو ہے وہ کوکیز سے آپ مینٹین کر سکتے ہیں. دوسرا, ای کامرس کی ویب سائٹ پہ شاپنگ کارٹس وغیرہ جو ہے وہ اس کی مینٹین کی جا سکتی ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ یوزر کون سا ہے اور اس کی کارٹ کیا ہے اور لاسٹ ٹائم اس نے کیا شاپنگ کی تھی, اس طرح کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ساری کی ساری شاپنگ سے ریلیٹڈ وہ رکھی جا سکتی ہیں. اب آپ کے پاس اگر پریویس ڈیٹیلز ہیں کہ یوزر نے اس سے پہلے کیا خریدا ہے تو اس کی بیس پہ ریکمنڈیشنز بھی اس کو دی جا سکتی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کس ٹائپ کی کیٹیگری کی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو میں اس کو اچھی اچھی ڈیلز جو ہے وہ ریکمینڈ کر دوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس نے وہ آپ کا کوئی جو ہے وہ ممبر ہے اور اس نے لاگ ان کیا ہوا ہے تھرو ای میل وغیرہ تو اس کو اس کا سیشن مینٹین کیا جائے, اس کو پراپر سیشن دیا جائے. اور جو ہے وہ اس کی اگر اس نے اپنی اس سے پہلے شاپنگ کی ہے تو اپنی کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز, اپنا نام, ایڈریس وغیرہ, فون نمبر وغیرہ دیا ہوا ہے تو وہ اس کو بار بار انٹر نہ کرنا پڑے بلکہ اس کو 1 کلک جو ہے نا شاپنگ کا ایکسپیرینس دیا جائے. تو یہ بیسیکلی 1 کلک شاپنگ اس طریقے سے ہوتی ہے ان ویب سائٹس کے اوپر, یہ جو بڑی ویب سائٹس ہیں. اچھا جی, یہ اسٹیٹ جو ہے یہ کیسے رکھی جاتی ہے, کیسے مینٹین رکھی جاتی ہے؟ پروٹوکول کے جو اینڈ پوائنٹس ہیں, مثال کے طور پہ آپ کے جو ایک سرور سینڈر اور ریسیور سائڈ پہ ہیں تو جتنی ان کے درمیان جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان ٹرانزیکشنز کا دونوں سائڈوں پہ ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو اس سے آپ ایک اسٹیٹ مینٹین رکھ لیتے ہو کہ یہ کلائنٹ کی کیا اسٹیٹ ہے, یہ کوئی نیا یوزر ہے یا اس سے پہلے بھی یہ یوزر جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے تو اس کی کیا جو ہے وہ ڈیٹیلز ہیں, اس کا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کیا ہے, اس کی باقی ڈیٹیلز کیا ہیں. اچھا جی, اب ایک جو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور اکثر یہ ڈیبیٹ آپ کو بھی سننے میں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے ویب سائٹ ہیں یا بڑی جو کمپنیز ہیں یہ آپ کی کوکیز کے ذریعے یہ بیسیکلی آپ کی انفارمیشن اور آپ کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرتی ہیں. یعنی یہ آپ کے بارے میں ساری انفارمیشن اپنے پاس رکھتی ہیں اور سم ٹائمز یہ انفارمیشن سیل آؤٹ کر دی جاتی ہے کسی اسپیسیفک کمپنی کو. مثال کے طور پہ آپ گوگل پہ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں, کوئی ایسی شاپنگ کے لیے کوئی چیز سرچ کرتے ہیں, مثلاً آپ نے بکے یا کوئی کارڈ یا کوئی بک یا کوئی موبائل فون یا کچھ اس طرح کی چیز آپ نے سرچ کی, اس کی ڈیٹیل آپ لے رہے ہیں تو کوکیز میں انفارمیشن آ گئی کہ یہ بندہ جو ہے یہ موبائلز میں انٹرسٹڈ ہے یا موبائلز کے ماڈلز وغیرہ چیک کر رہا ہے. تو نارملی آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو نارملی اگر آپ سوشل میڈیا پہ یہ چیز نوٹس کریں کہ آپ کی گوگل پہ جو چیزیں آپ نے سرچ کی ہوئی ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ چیزوں کا کمپنیز کا ایڈ آپ کو آپ کے فیس بک کے پیج پہ یا یوٹیوب پہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی اور آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے, حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ فیس بک کو کیسے پتہ چلا کہ میں جو ہے وہ گوگل پہ کیا حرکتیں کرتا ہوں, یا کسی اور پلیٹ فارم کو کیسے پتہ کہ میں جو ہے وہ کیا چیزیں سرچ کرتا ہوں کس کے بارے میں. یہ سارا کچھ پاسیبل ہوتا ہے کوکیز کے تھرو. اور کوکیز جو ہیں وہ
اس طریقے سے جو ہے وہ کرتی ہیں. تو یہ بڑی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کوکیز جو ہیں وہ آپ کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرتی ہیں. ان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کچھ اس کے حق میں ہیں, کچھ اس کے اگینسٹ ہیں. جو لوگ اس کے اگینسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک یوزر کی پرائیویسی میں جو ہے وہ دخل اندازی ہے کہ اس کی آپ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ ایک تو اپنے پاس رکھ رہے ہو, پھر آپ وہ ڈیٹیلز شیئر کر رہے ہو اسپیسیفک بزنسز کے ساتھ, تاکہ جو کہ آپ اتھرائز نہیں, آپ کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن دوسرے اینڈ پہ جو کمپنیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی یہ پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں ہے, بلکہ یہ ہم یوزر کا جو آن لائن ایکسپیرینس ہے اس کو انرچ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. مثلا ایک یوزر ہے, وہ اگر صرف گیجٹس وغیرہ میں, الیکٹرانکس کے پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہے, تو ہم اس کو صرف اس کے مطابق جو اس کی پسند کی چیزیں ہیں اس تک پہنچنے میں ہم برج کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور اس کو وہی چیزیں دکھا رہے ہیں جن میں وہ انٹرسٹڈ ہے. تو ہم بیسیکلی یوزر کے ایکسپیرینس کو, آن لائن ایکسپیرینس کو یا شاپنگ ایکسپیرینس کو انرچ کر رہے ہیں. تو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. آپ اپنے طور پہ سوچیں کہ کون سی سائٹ ٹھیک ہے اور کس سائٹ میں کی بات میں زیادہ وزن ہے, اور دوسری کس سائٹ کی بات میں جو ہے وہ کم وزن ہے. تو یہ آپ کے سوچنے کی بھی چیز ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے کوکیز کے ریلیٹڈ تو آپ یہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.